آج آپ کو ملوانے والے ہیں سربت گیلانی سے، جو کہ یہاں پر موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام. بالکل بالکل ٹھیک الحمدللہ. بہت بہت مبارک ہو. آپ سب کو بہت بہت رمضان، ہمارے دیکھنے والوں کو، جتنے لوگ آج یہاں سیٹ پہ موجود ہیں ان سب کو یہ بہت ہی میٹھا ٹائم ہے. اور ایسی برکت کا مہینہ ہے جس میں ہم جتنی توبہ کر لیں، جتنا تقویٰ کریں، جتنی رضا اللہ کی حاصل کریں وہ کم ہے. اور ہم تو بہت خوش نصیب ہیں، جیسے میں کل بھی کہہ رہی تھی سمی، کہ ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں یہ ایک اور مہینہ مل گیا ہے. کہتے ہیں کہ آپ اگر خود کو بخشوا نہ سکیں اس مہینے میں تو آپ بڑے بدقسمت ہیں. تو ہمیں تو اپنے آپ کو اس مہینے میں بخشوانا ہے. سربت مجھے یہ بتائیے، ایک بچے کے ساتھ میاں وہ بھی کام کرتے ہیں، آپ بھی کام کرتی ہیں، کیسے گزرتا ہے رمضان؟ دو بچوں کے ساتھ. دو بچوں جی ماشاءاللہ، میں کہنے والا تھا کہ ماشاءاللہ دو ہو چکے بچے ہیں ماشاءاللہ. دو بچوں کے ساتھ. ویل ان کے لیے تو پہلی بار ہے. اب روحان جو بڑے والے ہیں وہ 3 سال کے ہیں. تو کل جب چاند دکھا تو ہم سب ایک دوسرے کو مبارک دے رہے تھے. تو میں بھی ان کو لے کے گئی دادا دادی کے پاس کہ رمضان مبارک کہیں، تو وہ شائع ہوتے. لیکن آہستہ آہستہ ان کو اب سمجھ آنے لگی ہے کہ یہ کچھ ہے، کیونکہ قاری صاحب آتے ہیں، امی ان سے پڑھتی بھی ہیں. آہستہ آہستہ ان کو بھی ہم اس ڈائریکشن میں لے کے جا رہے ہیں. میں نماز پڑھتی ہوں تو ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اور پھر وہ اس طرح وہ جو ہم پڑھتے رہتے ہیں وہ منہ سے بولتے رہتے ہیں. بٹ اٹس ویری نائس. کیا پڑھیں لیکن میری بیٹی بھی ہے، وہ ماشاءاللہ ابھی 2 سال کی ہو جائے گی ایک ہفتے کے اندر. ابھی بھی میں بھی کوئی نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں تو وہ آپ کے ساتھ آ جاتے ہیں. بچے آپ سے سیکھتے ہیں. بالکل. آپ جب سجدے میں جاتے ہیں فوراً وہ بھی گر جاتے ہیں سجدے کے اندر. بالکل. تو میں کبھی ایک لمحے کے لیے سوچتا ہوں، جسٹ امیجن کہ اللہ پاک کو ان کا سجدہ کتنا پسند آ رہا ہوگا. بالکل. جو بغیر کسی غرض کے صرف محبت میں. بالکل محبت. سربت گھر میں کیا باقاعدہ طریقے سے افطار کے لیے ٹیبل سجتا ہے اور تیاری ہوتی ہے، یا ہیلتھ کانشیس بہت زیادہ ہے تو وہ سوچتے ہو کہ نہیں جی سیلڈ کھا لیں گے؟ کس طرح سے ہوتا ہے؟ نہیں دیکھیں، پہلے 15 دن تو سب بڑے جوش و خروش سے اور سب ہوتا ہے. ماشاءاللہ افطار تو اینڈ رمضان تک سجتی ہے. لیکن سحری میں یہ ہے کہ تھوڑے عرصے بعد سب کو ہوتا ہے کہ جی بہت کھا رہے ہیں ہم، سحری میں جتنا کھا رہے ہیں پھر افطار میں بھی اتنا ہی کھا رہے ہیں. تو ہمارے گھر پہ سب ہیں ہیلتھ کانشیس. مائی فادر از اے نیوٹریشنسٹ، ہی از آلسو این آرتھوپیڈک سرجن. فہد از اے پلاسٹک اینڈ ریکنسٹرکٹیو سرجن. امی کو ویسے ہی رہتا ہے کہ سب ایک ذرا اچھے سے اس میں کھائیں اور ہیلدی رہیں. بچوں کے لیے بس یہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ بھی کھا لیں، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آئی ایم ویری پرٹیکولر کہ وہ جنک فوڈ نہ کھائیں. تو ہر چیز گھر میں بنتی ہے. ایٹ دا سیم ٹائم سحری میں ایسی چیزیں ہوتی، دہی ہو گیا، پراٹھا ہو گیا، لسی ہو گئی، جس سے گرمی نہ لگے، جس سے ڈی ہائیڈریشن نہ ہو. فروٹ بہت اچھا ہوتا ہے تو وہ کھاتے. کل کی پہلی آپ کا بچپن میں روزہ جب آپ نے رکھنا شروع کیے اور آپ کو بتانا شروع ہوا کہ بھائی اس طرح سے رمضان ہوتے ہیں، کیا فیلنگ ہوتی تھی اس وقت؟ ہوتا تو نہیں تھا کہیں چھپ کے تھوڑا سا کچھ کھا لیا، جیسے کہتے ہیں نا کہ فریج میں رکھا ہوا ہے، فریج میں روزہ رکھا ہوا ہے؟ لیکن نہیں، بہت باقاعدگی سے روزے رکھے. اور ایکسائٹمنٹ یہی ہوتی تھی کہ جی 3 بجے اٹھ کے سب نے افطاری کی تیاری شروع کرنی ہے. تو صبح سے لے کے 3 بجے تک کا انتظار ہوتا تھا کہ افطاری ہونی ہے. اینڈ اوبویسلی نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، اس کی ترجمے کے ساتھ پڑھنا، کیونکہ ہاں ہمارے وہاں ایک کمپٹیشن ہوتا تھا کہ خاندان کے جتنے بھی بچے کس نے قرآن ختم کیا اور کس نے سب سے زیادہ وہ کیا. تو اس کمپٹیشن میں آپ شاید بچے زیادہ کیوریس ہو کے اور زیادہ توجہ سے پڑھتے ہیں اور دل لگا کے. بلکہ اگر آپ اس کے ساتھ کوئی انعام اناؤنس کریں کہ جس نے پہلے ختم کیا ہے قرآن یا ترجمہ پڑھا ہے، سب سے زیادہ عیدی کس طرح سے ملے گی؟ سب سے زیادہ عیدی اس کو ملتی ہے جس نے قرآن ختم کیا. بچے سیکھ رہے ہوتے ہیں. جس طرح میرے گھر میں بھی یہ ہے کہ جب اما ابا ماہ رمضان میں قرآن پاک کی تلاوت رات کو شام کو گھر میں کر رہے ہوتے ہیں تو چیزیں ایک ہوتا ہے کہ بچے دیکھ کے سیکھ رہے ہوتے ہیں. خاص طور پہ جو عصر سے مغرب کا وہی ٹائم ہوتا ہے، اس ٹائم وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بالکل کچھ کرنا کریں. میں نے ہمیشہ اپنے والد کو دیکھا ہے کہ وہ عصر سے مغرب کا جو ٹائم ہوتا تھا اس میں وہ قرآن شریف لے کر پڑھتے تھے. تو وہ ہمیں بچپن سے دیکھتے ہوئے ایسی عادت ہوئی ہے ماشاءاللہ کہ اب دل چاہتا ہے وہ عصر سے مغرب کا جو ٹائم ہے کہ اس میں آپ قرآن پاک کی تلاوت. بچے آپ سے سیکھ رہے ہوتے ہیں. ہم نے بڑوں کو دیکھا، اب جو ہم کریں گے بچے ہمیں دیکھ کے سیکھیں. اچھا، میرے بھائی کا بیٹا ہے ابھی، وہ 5 سال کا ہے. تو آج پہلی سحری تھی اور ہم اٹھے تو وہ جناب اٹھ کر آ گئے اور تھوڑی دیر بعد ٹوپی پہنی ہوئی اور کہہ رہے میں تو دادا کے ساتھ نماز پڑھنے جا رہا ہوں. ہم اتنا خوش ہوئے. تو میں نے کہا آپ نے سحری تو کی نہیں، اور اب آپ تو کہہ رہے ہیں نہیں وہ میں نے سوچ لیا میں سحری نہیں کروں گا لیکن میں افطاری روز کروں گا. نے کہا یہ تمہیں مزے لگے ہیں کہ تمہیں افطاری میں زیادہ چیزیں ملیں گی تو اس لیے کرنا ہے. تو بچے جی اتنے پیارے ہوتے ہیں. آج ہمارے ساتھ بہت پیارے بچے بھی ہوں گے جو کہانیاں ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے. سربت کے بچوں کے بارے میں بات کریں. سربت مجھے بتائیں
तंग कर रहे हैं ज़्यादा, अब 2 हो गए तो कैसे, how do you नहीं, इट्स अ manage? ब्यूटीफुल एज एक्चुअली. एक 3 साल का है, एक 1 साल का एक है. साल माशाल्लाह. तो जो तो स्लीपिंग हैबिट्स और वो सारा देयर ऑल द मैनेज हो रहा सेम. है. Oh, okay. मैं जी एक फुल एक प्रिंसिपल आहा. पर्सन हूँ. तो व्हेन दे वर बोथ 6 months ओल्ड, जब रोहान 6 महीने के हुए तो मैंने उनको उनके कमरे में शिफ्ट किया. अच्छा. और उनका एक प्रॉपर रूटीन है, वो कब उठते हैं कब सोते हैं, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चे अपनी रूटीन से सोएं. क्योंकि जब वो नहीं सोते, एक उनकी रूटीन डिस्टर्ब होती है, सेकेंडली उनको नाइट स्केयर्स होते हैं. नाइट स्केयर्स ये होते हैं कि बच्चा रात के बीच में उठ के चिल्लाने ये शुरू कभी कभी करता ऐसा होता है. अच्छा. ठीक है. ये इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि वो हर रोज़ एक ही टाइम पे नहीं सो रहा. ओह. तो जब बच्चा नाइट स्केयर होता है, जब वो आंखें खुली हुई होती हैं उसकी और वो रोए जा रहा होता है, वो फुली कॉन्शियस ये नहीं आप होता. एक्सपीरियंस और दिस आपको वंस, एक लगता बार है मैंने कि एक्सपीरियंस कोई किया है मसला ऐसा. है तो बच्चे को, आपको लगता है कोई कि कुछ उसको तकलीफ डर रहा हाँ, आप है, और कोई आयत कुर्सी पढ़ते तकलीफ हैं, है, बिल्कुल. कोई हम सूरतें पढ़ते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद वो खुद ही काम डाउन हो जाता है. आपको उसको करेस करना पड़ता है. वो Okay. तब होता है जब वो कभी एक दिन 9 बजे सो रहा है, दूसरे दिन वो 10 बजे सो रहा है, अगले दिन वो 12 बजे सो अच्छा रहा है. सर्वा, तो ये बड़ा सेंसिटिव टाइम होता है ना, आपको खुद अंदाजा नहीं होता, आप बच्चे के साथ खेलने में लगे हैं, बच्चा भी खेल रहा है, तो आप टाइम का हमारा अंदाजा तो ही बड़ा नहीं ही जी करते. कट ऑफ टाइम है. अब्बा को तो भी यानी ये अगर पता है. डिसाइड कर लिया 9 बजे बच्चे को सुलाना है तो बस सुलाना है. बिल्कुल. एंड 8 बजे वो खाना खाता है, 9 बजे वो सो जाता है, सुबह स्कूल होता है, उठता है, ही गोज़ टू स्कूल, कम्स बैक, हैज़ लंच, फिर नैप टाइम होता है, फिर शाम को मुझे बहुत टाइम मिलता है उनके साथ. शाम का मेरा टाइम बहुत ज़रूरी होता है, 5 अच्छा. बजे से डिसिप्लिन लाइफ 7 आपने बजे प्लान की है तक का. बच्चों के लिए. हाँ, पता है समी, बिकॉज इट्स गुड फॉर देम. आई वाज ब्रॉट अप लाइक दैट. इंटर तक, मैं कॉलेज तक हमें अलाउड नहीं था कि 9 बजे खबरनामा जैसे ही ऑन होगा हमने बिस्तर में हाय होना. हाय सही. हाय. तो वो चीज़ मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ अपने पेरेंट्स के लिए कि वो उन्होंने ये सिखाया हमें. क्योंकि उससे क्या हुआ कि हर चीज़ खुद ही अपनी जगह पे सेट हो जाती है. बिल्कुल ऐसे ही. 5 बजे से 7 बजे तक का उनका प्ले टाइम है. मैं पार्क ले जाती हूँ, कभी प्ले ग्रुप्स में ले जाती हूँ, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, छत पे ले जाती हूँ, और इस तरह की एजुकेशनल गेम्स का मुझे बहुत ये शौक जो है. आपने जबरदस्त. 9 बजे के खबरनामे वाली बात की नहीं, तो मेरे घर में भी उसूल लागू था. ये तो 9 मेरे बजे साथ ज्यादती है. मैंने शुरू अपनी हुआ. जिंदगी में 9 बजे का खबरनामा पढ़ा है. वो शुरू होते ही लोग अपने बच्चों को कहते हैं चलो चलो सोने जाओ, अच्छा. इसको कोई नहीं देखेगा. आपने पढ़ा है? तो मैं क्योंकि इतने अरसे खबरनामा पढ़ चुकी हूँ, तो चलें ठीक है, आप बच्चों को सुला दें कि खुद आप लोग खबरनामा, अब मैं नहीं पढ़ती खबरनामा, लेकिन आप लोगों ने ज़रूर अपने आप खुद देखना है खबरनामा, चाहे आपके बच्चे ना जी, देखें. बिल्कुल. सरवत, ऐसा ही है आजकल के माशरे में भी कि हम बस ये देख कर कि कौन किसके पास कितनी दौलत है, ज़ाहिरी किसके चीज़ों पास- के ऊपर हम ज़ाहिरी ज़्यादा- चीज़ों के ऊपर हम आई करते हैं. थिंक जो बहुत कमी मुझे दिखती है वो शुक्र की है. जब इंसान शुक्र करता है तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप को रिमाइंड कराता है कि उसके पास कितनी सारी नेमतें हैं. हमारी सारी टेंशन्स, हमारी सारी ख्वाहिशें, हमारी सारी दुनियावी चीज़ें जो हम लेना चाहते हैं, जो हम, चाहे वो गाड़ी हो, बंगला हो, कुछ भी हो, वो तब होता है जब हम शुक्र नहीं करते. जब हम ये नहीं शुक्र करते कि एटलीस्ट हमारे पास 4 दीवारी है, अगर बिल्कुल. बड़ा मकान नहीं है, एटलीस्ट हमारे पास किराए के पैसे हैं कहीं एक जगह से दूसरे जाने के लिए, चाहे हमारे पास गाड़ी है या नहीं. आई फील कि मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में सबसे अच्छा और मेहनत करके टाइम और सबसे अच्छा रिज़ल्ट तब मैंने हासिल किया जब मेरे पास ना गाड़ी थी, ना मेरे पास पैसे थे, क्योंकि मेरे पास मेहनत करने का जज्बा था और लगन थी और मेहनत करने की ख्वाहिश थी. सरवत, ये कितना इंपॉर्टेंट है. वो माँ बाप जो सब कुछ अफोर्ड कर सकते हैं, अपने बच्चों को बचपन से ही हर चीज़ प्रोवाइड कर देते हैं, तो बच्चे के अंदर वो विल ही नहीं आती, उसको कदर ही नहीं होती इन चीज़ों की. तो ये माँ बाप का इस तरह करना कि वो बच्चों को बस उतना ही प्रोवाइड करें जिससे ज़िंदगी नॉर्मल तरीके से गुजर रही है, बाकी वो उस बच्चे पर छोड़ें कि वो हर चीज़ फील करे. कितना इंपॉर्टेंट. देखिए, वो कहते हैं ना कि प्यार की नज़र रख, प्यार का निवाला खिलाओ और शेर की नज़र रखो. शेर की नज़र. वो बिल्कुल यही सही. बात है. मेरे नाना जो थे वो नवाब थे एक स्टेट के इंडिया में. वो जब वापस आए, आप यकीन माने, उस जैसा सिंपल इंसान मैंने नहीं देखा. अच्छा. He did not have lavish cars, he did not have lavish houses. He was very Sufi, he was very simple. यहीं पर मैं बात, आपके आर्टिकल शेख सादी ने फरमाया कि जो दरख्त झुका हुआ होता है उसी पे फल लगते हैं. बिल्कुल. इसीलिए शायद उनको अल्लाह ताला ने इतना नवाजा कि उनकी ज़ात में, पर्सनैलिटी में आजी थी. बिल्कुल. और मैं आपको मतलब 2 भाई थे वो. एक थोड़े शौकीन मिजाज थे और एक जो थे मेरे नाना, वो बहुत ही सिंपल थे. अच्छा.
اینڈ آئی کڈ یو ناٹ کہ ان کی زندگی میں کتنی اسٹریسز تھیں کہ میرے پاس یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، اور ان کی زندگی میں کس چیز کی اسٹریس تھی کہ جی میں کسی کو ہیلپ نہیں کر پا رہا ہوں اس مہینے، یا مجھے مسجد بنانی ہے، یا مجھے اپنی صحیح چیزیں ایجوکیشن کی بچوں کو دینی ہے. تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ اپنے آپ کو اپنی چیزوں کو پرائیورٹائز کیسے کریں، کیونکہ جب آپ صحیح پرائیورٹیز رکھتے ہیں آٹومیٹکلی آپ کی اولاد وہی دیکھتے ہوئے بڑے ہوتی ہے. آج مجھے لوگ کہتے ہیں او تم اتنی بڑی سیلیبریٹی ہو، ہم نے تمہیں کبھی ایٹیٹیوڈ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، تم نے کبھی ٹینٹرم نہیں تھرو کیا. تو میں ان کو یہ بتاتی ہوں کہ جی میں جہاں سے آ رہی ہوں، ایک نواب اپنی ساری ملکیت چھوڑ کے پاکستان کے نام پہ پیار سے اس کنٹری کے پیار کے لیے وہ آ کے یہاں بیٹھ گئے. سب کچھ چھوڑ تو میں کیا ہوں کہ میں ٹینٹرم دکھاؤں؟ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. اور سب سے بڑی بات کہ ایک یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ نے آپ کو عزت سے نوازا ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. ایک لمحہ لگتا ہے کون سی آپ کی بات ناپسند ہو جائے اور آپ زوال کا شکار ہو جائیں، تو بے شک ہمیں شکر، اور شکر ایک ایسی نعمت ہے جو کہ آپ کو زوال سے بچا سکتی ہے. آئی فیل کہ یہ سب سے بڑا ٹول ہے ہمارا سمی. رات کو کبھی فہد آتے ہیں، ان کے کسی پیشنٹ کا کچھ صحیح پروسیجر ہوا ہے یا نہیں ہوا، وہ پھر بھی ڈسسیٹسفائیڈ رہتے کہ یار میں اور اچھا کر سکتا تھا، میں اور اس میں محنت کر سکتا تھا. دیٹس اے گڈ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آئی ٹیل ہم کہ آپ شکر کریں کہ آپ کو یہ اللہ میاں نے موقع دیا کہ آپ اس کی ہیلپ کر سکیں. بالکل. آپ کتنی کر سکتے ہیں کتنی نہیں کر سکتے وہ خدا کے ہاتھ میں، وہ اس کے ہاتھ میں. لیکن اللہ نے آپ کو چنا ہے، فہد بھی اور یا ہم تینوں یہاں پر بیٹھے ہیں، یہ جو اللہ کے بندوں کی مدد کرنے کے لیے ہمیں وسیلہ بنایا گیا ہے، یہ وسیلہ اگر اللہ نے چن لیا ہے تو یہ تو بہت بڑی بات ہے. ایک ایکسپیرینس اپنا شیئر کرنا چاہوں گا. لاسٹ ایئر کے اتحاد رمضان سے استنبول میں جامعہ ماسک، بلو ماسک کے بالکل سامنے، اس کے اندر وہاں پہ میں نے ایک ایکسپیرینس کیا کہ وہاں پہ روز رمضان میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ جوک فیملیز آتی ہیں، عصر کے ٹائم پہ جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں بالکل بلو ماسک کے سامنے، اور وہاں پر ایک میلہ سا لگ جاتا ہے اور لوگ فیملیز کے ساتھ ہیں، پکنک اپنا سامان لے کر آئے ہیں، وہیں پہ نماز پڑھی، عصر کی نماز پڑھی، اس کے بعد وہاں پہ قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے ہر مسجد کے اندر. افطار تک وہیں پہ لوگ بیٹھتے ہیں، اور جو کوئی آ رہا ہو اکٹھے بیٹھ کے فیملی نے دسترخوان لگایا تو جو بھی آ رہا ہو ساتھ آ جاتے ہیں، ان کو اپنے ساتھ شامل کرتے ہیں. بالکل. اور وہ سلسلہ ان کا جاری رہتا ہے افطار تک. افطار کے بعد پھر ساری نماز عشاء پڑھ کے سب پڑھ کے سحری تک وہاں پر ایک میلہ سا لگا رہتا ہے. یعنی جب اللہ نے آپ کو وسیلہ بنا دیا، وہی والی بات اور وہ تو سب کو پھر یہ بانٹتے سلسلہ ہیں، رکتا نہیں اور ہے. جو بھی آپ جا رہے ہو آپ کسی سے پوچھنا، آپ کو خود بلائیں گے افطار کے لیے. بالکل. آپ بھی اگر گھر میں بیٹھے دیکھ رہے ہیں، گرمی بہت زیادہ ہے باہر، آپ نے دیکھا ہے کہ کتنی گرمی ہے، کتنی لو چل رہی ہے، لوگ گرمی میں بیچارے پیاسے جو اپنے گھروں پر افطاری کے لیے ٹائم پر نہیں پہنچ سکتے ہیں. کوشش کیجئے کہ اگر آپ ایسی کسی سڑک پر رہتے ہیں جہاں سے لوگوں کا گزر ہے، تو آپ لوگوں کو وہ جو افطاری کے لیے اپنے گھر نہیں پہنچ پا رہے ہیں انہیں شربت دیجئے، کھجور پہنچائیے، جو آپ کے گھر میں افطاری ہے وہ لوگوں تک کیجئے. آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کسی کی افطار، کسی بھی روزے دار کو افطار کروانے کا کتنا ثواب ہے. ہم ایک بریک پر جا رہے ہیں. اور ایک چھوٹی سی بات کرنا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بالکل افطار کے وقت قریب ہوتا ہے اور آپ ٹیبل پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور اچانک بیل ہوتی ہے باہر کسی کی، تو آپ کبھی کبھی بہت تھوڑے ہوتے ہیں کہ اس وقت کون آ گیا کیا ہو گیا، لیکن آپ کو فوراً جانا چاہیے. کیا پتہ کون ضرورت مند کس وقت آپ کے پاس. ابھی گھر سے باہر نکلیں، آپ کے گارڈز ہوں گے، آپ کے اور لوگ ہوں گے گلی میں، یا کوئی بھی کام کرتا ہے، یا کسی گھر کے باہر آپ دیکھ رہے ہیں کہ مزدور آپ کو پتہ ہے روزے میں بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، دن کی دہاڑی پر کام کر رہے ہوتے ہیں. جائیے ان سے پوچھئے ان کا روزہ آج آپ نے افطار کروانا ہے. اللہ نے اگر آپ کو چنا ہے وسیلے کے طور پر تو یہ آپ کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے. ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ ایک ماں بھی ہے، ایک بیوی کی بھی ایک جگہ ہے، ایک بہو کے حیثیت سے بھی ذمہ داری ہے، تو نبھانا مشکل نہیں ہو جاتا؟ بالکل بیٹی بھی ہیں. بالکل دیکھیں اللہ میاں جتنی رسپانسبلٹی ڈالتے ہیں اتنی ہی آسانیاں بھی پیدا کرتے ہیں. بالکل. جتنے دکھ دیتے ہیں اتنا ہی آپ کو صبر بھی دیتے ہیں. بے شک. تو اسی طرح جتنے لوگ آپ کی فیملی میں ہوتی ہیں، جتنی آپ کی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں، اتنا ہی آپ کو موقع بھی ملتا ہے، اتنا ہی آپ کو ٹائم بھی نکالنے کا موقع ملتا ہے. سو آئی فیل کہ ایک اچھا انسان وہی ہے سمی جو اپنے آپ کو آخر میں رکھے اور دوسروں کو پہلے رکھے. آئی فیل اے لاٹ آف ٹائمز ہم بچیاں جو ہیں وہ جب گھر سے رخصت ہوتی ہیں تو اپنے سسرال کو اپنا گھر بناتی ہیں، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم
ہمارے دل میں کچھ ایسا اللہ میاں ڈال دیتے ہیں کہ ہمیں اپنے ماں باپ کی بھی اتنی ہی خدمت کرنے کا شوق رہتا ہے جتنے اپنے نئے ماں باپ. اور کرنی بھی چاہیے. اور کرنی بھی چاہیے کیونکہ ماں باپ کا حق آپ ادا ہی نہیں کر سکتے. بالکل. اور جو آپ کے نئے ماں باپ ہوتے ہیں, جو آپ کے ساس سسر ہوتے ہیں, آپ کو ان کا دل جیتنا پڑتا ہے, اور وہ دل جیتنے کے لیے آپ کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے. اینڈ بینگ اے ویری ماڈرن پرسن, آئی فیل کہ یہ جو اولڈ اسکول کی جو باتیں ہیں کہ آپ چھوٹے ہیں تو آپ پہلے آگے بڑھ کے عزت دیں, آپ پہلے آ کے بڑھ کے وہ کریں, اسلام میں وہ نہیں ہے. کہ انسان جو لڑکی ہے اس کو ساس سسر کا اتنا وہ نہیں ہے کہ آپ نے بہت ان کے لیے بھی محنت یا جدوجہد کرنی ہے, فرض نہیں ہے. لیکن اس میں آپ کے لیے اتنا ثواب ہے کہ آپ اپنے شوہر کے علاوہ ان کے ماں باپ کے لیے بھی کریں تو وہ بھی آپ کے لیے بہت اچھا ہے. اپنے بچوں کے لیے سروت جو آپ کو آپ کے شوہر کو خوشی ملتی ہے. یو نو, a lot of times people say کہ تم اتنے اتنی ساری چیزیں دوسروں کے لیے کرتی ہو, کیوں کرتی ہو, سیونگ کیا کرو. مطلب سیونگ بھی اچھی چیز ہے, لیکن جو خوشی دوسرے کو دینے سے ملتی ہے وہ, I mean, میں آپ کو ایک قصہ بتاتی ہوں. میرے گھر میں جو ہیلپ ہے, سب سے پہلے کہتے ہیں کہ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. بالکل ایسا, چاہے وہ آپ کے بہن بھائی ہوں, ماں باپ ہوں, گھر والے ہوں, رشتہ دار ہوں, یا آپ کے گھر میں جو کام کرنے والے ہوں, ان کا بھی اتنا ہی حق ہے کہ آپ ان کی ہیلپ کریں. بالکل ایسا ہی. ابھی رمضان سے پہلے میری ایک میڈ ہے, اس نے کہا کہ جی میرے پاس میری بچی روز برابر میں جا کے ٹھنڈا پانی پیتی ہے, تو ہمارے گھر میں فریج نہیں ہے. تو آپ یقین کریں میں وہیں میلٹ ہو گئی, اور میں نے کہا رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اور اتنی بیسک نیسیسٹی لوگوں کے پاس نہیں ہے. یہ کیوں ہے کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے اور کچھ لوگوں کے پاس وہ ساری چیزیں نہیں ہیں. تو کیا یہ ہماری رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ ہم اپنی کچھ چیزیں اٹھا کے ان کو دیں تاکہ وہ بھی وہ بیسک نیسیسٹیز کا فائدہ اٹھا سکیں. اور آپ کی وہ پرانی والی بات کہ ہم شکر ادا نہیں کرتے کہ ہمارے پاس کتنی بیسک چیزیں بچپن سے ہیں, ہمیشہ ہیں, اور جن کے پاس نہیں ہے وہ کتنا ترستے ہیں ان سب چیزوں کے لیے. اور شکر کرنا چاہیے کہ آپ دینے والوں میں سے ہیں. دینے والوں میں سے خدا نے آپ کو آپ دیتے رہیں, اور جتنا دیں وہ کم نہیں ہوگا. میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب میں نے دیا ہے اس سے دگنا میرے پاس آیا ہے. یہ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ جب آپ لوگوں میں, آپ ان کے لوگوں میں بانٹیں گے, اگر اللہ نے وسیلہ بنایا ہے آپ کو اس کے لوگوں میں بانٹنے کے لیے, تو پھر اللہ کا جو وعدہ ہے, اور اللہ جتنا مہربان ہے, جتنا کرم کرنے والا ہے, تو پھر انکاؤنٹیبل چیزیں آپ کو ملیں گی. آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ آپ ایک ہاتھ سے دے رہے ہیں اور دوسرے ہاتھ میں کتنا آپ کو واپس مل رہا ہے. میں ایک اور بات یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گی. a lot of times ہم کہتے ہیں کہ انسان کو دیں, انسان کے لیے کریں, اپنے لوگوں کے لیے کریں. چڑیاں بھی تو ہیں, سب ان کو پانی بھی تو چاہیے. اور اس وقت تو گرمیوں کا جو حال ہے, آپ پلیز چھوٹے چھوٹے کٹوروں میں پانی رکھیں. باہر صحن میں, اوپر صحن میں آپ کا کچھ نہیں جائے گا, آپ کی بالکنی سے وہاں پر رکھ لیں, کھڑکی ہے وہاں رکھ لیں. بالکل. یہ جو برڈز ہیں یہ کہاں جا کے پانی پیے, ویسے ہی دریا, نہریں, کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس. چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بڑی تبدیلیاں آتی ہیں. آپ اپنے گھر پہ پہلے ان چیزوں کو شروع کریں, ایک پیالہ رکھنا شروع کریں اس طرح پرندوں کے لیے اور چیریٹی کے لیے. میں تو ہمیشہ اس بات پہ یقین مانتا ہوں, جب سے میں نے اپنی زندگی کا اصول کیا کہ جب سے دینا شروع کیا اللہ تعالیٰ نے اور نوازنا. ایسا ہی ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے ہم شام کو چھت پہ جاتے ہیں, میرا بیٹا, میں نے اس کو اتنی عادت ڈالی ہے, وہ روز جا کے ان کٹوروں میں پانی بھرتا ہے. تو ابھی 3 سال کا بھی نہیں. ہاں, تو یہ 3 سال کا بھی نہیں ہے. اٹس سو امپورٹنٹ کہ آپ اپنے بچوں میں یہ ویلیوز انکلکیٹ کریں کہ آپ, میں کوئی گفٹ دیتی ہوں, اپنے ہیلپ کے لیے کوئی گفٹ لاتی ہوں, میں روحان کو دیتی ہوں کہ روحان یہ آپ گفٹ دیں گے ان کو, تاکہ اس کو عادت ہو کہ وہ دے. بالکل. یہ بات صبح کی ہماری سیری ٹرانسمیشن میں بھی میں نے سنی ہے کہ یہی ہے کہ جب بھی چیریٹی اس طرح کریں بچوں کے ہاتھ سے کروائیں, اس سے برکت بھی بڑھتی ہے اور بچے سیکھتے ہیں. اگر بچپن سے کام کریں گے تو بڑے ہو کے بھی اس کام کو کنٹینیو کریں گے. میں نے ایک قصہ سنا تھا, اس کے اندر یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا, اس نے کہا کہ مجھے دین کو فالو کرنے میں بڑی مشکل ہو رہی ہے, کہ مجھے بڑی مشکل ہو رہی ہے, تو میں کیا کروں, مجھے لگتا ہے میں اس سے دور نہ ہو جاؤں, تو کوئی ایک بات بتائیں جو کہ میں اپنا لوں اور میں اس سے دور نہ ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو, صرف سچ بولو. اور کچھ عرصے بعد جب وہ ان سے دوبارہ ملاقات ہوئی تو اس نے کہا کہ میری تو زندگی بدل گئی ہے. اس ایک نیکی کو میں نے اپنایا کہ میں نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا, اب میں صرف سچ بولتا ہوں, میرا سب کچھ بدل گیا. تو چھوٹی چھوٹی چیزیں, چھوٹی چھوٹی عادتیں اگر آپ بدلیں. سروت, کچھ ایسا ہے زندگی میں جو آپ
ने रिसेंटली या उससे पहले थोड़ा रियलाइज़ किया हो कि ये छोटी सी अगर मैं चेंज ले आऊँ अपनी ज़िंदगी में तो ये बदल सकती है, और फिर ऐसा हुआ हो, कुछ ऐसा हुआ आपके साथ? यू नो नमाज हम बहुत सालों से पढ़ रहे हैं, बचपन से पढ़ रहे हैं, बचपन में सारा तर्जुमा सिखाया, याद दिलाया, आहिस्ते आहिस्ते करके इंसान भूल जाता है, क्योंकि बस वो एक तोते की तरह हम पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, पढ़ते एज अ ड्यूटी बस आप पढ़ रहे हैं? हाँ, अभी बहुत रिसेंटली मैं नमाज पढ़ के मुझे नींद नहीं आ रही थी, कुछ अजीब सा फील हो रहा था, तो मैं इंटरनेट पे गई और मैंने सलाह की मीनिंग देखी, एंड आई गॉट रिमाइंडेड ऑफ कि ये कितनी खूबसूरत चीज़ है जो हम दिन आपका में राब्ता 5 है आपके दफ़ा परवरदिगार 7 दफ़ा, से। मतलब इट्स अ रिमाइंडर कि आप अल्लाह की वो है, आप तारीफ़ कर रहे हैं, आप एक्नॉलेज कर रहे हैं, और आप And you have a direct और connection, ना हम भूल कितनी बड़ी जाते बात हैं है। ये, और हमारी तख्लीक का मकसद है अल्लाह की इबादत करना, उसकी बिल्कुल। तारीफ करना। और हम भूल जाते हैं ये समी, ऑन अ डेली बेसिस हम भूल जाते हैं कि हम शुक्र कर लें। मुझे किसी ने कहा कि तुम नमाज क्यों पढ़ती हो, तुम्हें लगता है? मैंने कहा क्योंकि मुझे मौका नहीं मिलता, कि मैं इतनी बिजी होती हूँ कि मैं शुक्र शुक्र अदा कर सकूँ, तो मैं दिन में 5 दफ़ा तो कम से कम शुक्र कर सकती हूँ। बिल्कुल। तो ये बहुत ज़रूरी बात है इतनी कि आप आसानी कोई है। चीज़ पढ़ें तो उसका मतलब ज़रूर करें, ताकि आपके दिल में इंस्टॉल हो ये देखिए बात। दिल की बात जो आपने कही है ना, ये लास्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस रहा था मौलाना रूमी के मजाक में। मैंने कहा आप यहाँ कुछ लम्हे खामोश रहें तो आपको अपने अंदर की आवाज़ सुनाई देती सुनाई है। देती जब है। आपने नमाज के बाद आपको अंदर से आवाज़ आई कि वो सही नहीं हुआ, कोई मसला बिल्कुल, है, तो बिल्कुल अंदर की आवाज़, अगर आप बाहर की दुनिया से डिस्कनेक्ट करके एक लम्हे के लिए अपनी अंदर की आवाज़ को सुने, बिल्कुल। तो अल्लाह ताला आपको रहनुमाई प्रोवाइड करता है, और हिदायत समी, देता है। आई एम टेलिंग यू, मैंने उस दिन 4 वक्त की मेरी नमाज हुई और फिर भी मुझे सुकून नहीं आया, तो मुझे लगा कि कुछ है जो सही नहीं हो रहा, एंड देन आई वेंट बैक टू के सलाह क्या है और मुझे उससे क्या सीखना है और वो कह क्या रहे हैं कितनी हम। इम्पोर्टेंट बात सो है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप लोग भी, हाँ। ऑल्सो यू नो इन आवर प्रेयर्स हम हमारे जानने वाले, हमारे दोस्त यार, हमारे ख़ानदान, फिर हम सोच रहे होते हैं कि और कौन रह गया दुआ के लिए, दुआ में और कौन रह गया। पूरी मुस्लिम उम्मा गाज़ा में जो बेशक। मुसलमान हैं उनके लिए हम दुआ मांगे। सरवत से हम इजाज़त चाहेंगे। सरवत, बिल्कुल, आपका बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। शुक्रिया, आप यहाँ पर आई, बहुत सलाम दीजिएगा अपने हस्बैंड को, बच्चों को बहुत सारा Thank प्यार you दीजिएगा। so अल्लाह much। हर माँ को आप जैसा मैं बहुत लकी अपने और आप को साथ ही फील कर रही साथ हूँ आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि कि आप आई यहाँ।